ایک اور صحابی بڑے نوخیز، ایک بڑے قبیلے کے سردار کے بیٹے، وہ حضرت عمران نام ہے ان کا، عمران بن حسین. یہ حسین صاد سے ہے، ایک حسین ہوتا ہے سین سے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، جیسے ان کا نام ایک حسین صاد سے ہے. تو یہ عمران ابن حسین یہ پہلے اسلام لے آئے تھے. ان کے والد صاحب وہ بڑے مکہ مکرمہ کے رؤساء میں سے تھے. خزاعہ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بنو خزاعہ سے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ننیال بھی تھے. تو یہ قریش کا ایک وفد ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ بڑے مدبر ہیں، سردار ہیں اور ذہین ہیں، آپ کی عزت کی جاتی ہے آپ کی. آپ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیں کہ اس بات کو چھوڑ دیں جو انہوں نے کی ہے، شروع کی ہے، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ گئے اس مجلس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اپنا ایک وفد بھی اپنی قوم کا ان کے ساتھ تھا. ان کو باہر بٹھایا، خود اندر کمرے میں تشریف لے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، جب یہ اندر تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، چھوٹا کمرہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ کشادہ کر دو، جگہ بنا دو اس کی. تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. آپ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی سرداری یا عزت سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا طریقہ رہا ہمیشہ، اور یہ آپ کے اخلاق کا حصہ. قبائل کے سردار آتے تھے یا بعض اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی حیثیت کے موافق ان کے ساتھ برتاؤ فرمایا کرتے تھے. اور ہمیں بھی یہی کہا ہے حدیث شریف کہ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرو. اللہ یہ جو دنیا کی عزتیں ہوتی ہیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ حسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے سنا ہے قریش آپ سے بڑے نالاں ہیں، آپ ان کے خداؤں کا انکار کرتے ہیں اور آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا یہ بات درست؟ آپ نے فرمایا کہ حسین تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین نے کہا کہ ہم 7 خدا زمین پر ہیں اور 1 خدا آسمان پر ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آسمان والے کو بڑا سمجھتے ہیں، زمین والوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی شدید قسم کی تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے، کس کو پکارتے ہو؟ ان کا آسمان والے کو. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مال ہلاک ہو جائے، شدید قسم کی غربت آ جائے، پھر کس کو پکارتے ہو؟ کا آسمان والے کو. تو آپ نے فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ تمہاری مصیبتیں آسمان والا دور کرے، تمہاری پریشانیاں آسمان والا دور کرے، اور جب عبادت کا وقت آئے تو تم زمین والوں کو اس کے ساتھ شریک کر دو. کہ حسینی کیسی عجیب بات ہے، کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین، اسلام کو قبول کر لو جس میں زمینی خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے اور ایک ہی خدا ہے جو سارے عالم کے کام بناتا ہے، تو تم آخرت کی ناکامیوں سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی شان کی یہ حسین اس طریقے کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے بیٹے عمران اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے. تو جب یہ انہوں نے پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو عمران جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہاں سے اٹھے ایک جوش کے اندر، اور جا کر اپنے والد کی پیشانی کو چوما، پھر ان کے ہاتھ چومے، پھر ان کے پاؤں چومے، اور اپنی خوشی کا اظہار کیا بہت زیادہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ مجھے عمران کا یہ طرز عمل بہت اچھا لگا کہ جب اس کا باپ مجلس کے اندر آیا تو اس نے بھی دوسروں کے ساتھ کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی اور خاموش بیٹھا رہا، اور جب اس کے باپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار اس کے ہاتھ اور ماتھا اور پاؤں چوم کر کیا. تو یہ پھر آپ نے
صحابہ سے کہا کہ عمران کے ساتھ جائیں اور اس کو گھر چھوڑ کر آئیں، اعزاز کے طور پر کہ لوگ ساتھ جائیں. اس کو مشایعت کہتے ہیں عربی کے اندر، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ساتھ جانا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں جو باہر انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ میری بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا. تو وہ کہتے ہیں جو لوگ باہر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایمان لانے کے بعد کی صحبت کے جو انوارات تھے اس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا. ان کے کہنے سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھ چکے.